ابے عشق آ گیا ہے نا، اب پوچھ رہے ہو کہ کیا عبادت کریں، شہادت دیں، محبت کریں؟ ابے بھائی عشق آ گیا ہے، عشق سے فرصت ملے گی تو گردن جھکاؤ گے نا، عشق گردن جھکاتا نہیں کاٹ دیتا ہے، عبادت گردن جھکاتی ہے، عشق گردن کو نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ غلامی کیسے اختیار کی جاتی ہے؟ غلام کی کیا تعریف ہوتی ہے؟ غلام کی تعریف وہی ہے جو دین اسلام کا مطلب ہے، ٹوٹل سبمیشن، یعنی یو سبمٹ ٹو یور لارڈ ٹوٹلی اور یو سرینڈر ٹو یور لارڈ ٹوٹلی۔ اس کے دو حصے ہیں، ایک تو اپنی ہر خواہش ان کی خواہش میں تبدیل کر دے، اپنی کسی خواہش پر عمل پیرا نہ ہو، ان کی خواہش پوری کریں۔ کن کی؟ مرشد کی۔ مرشد کون؟ سرکار گوھر شاہی۔ اس کا پہلا حصہ تو یہ ہے غلامی کا، کہ جیسے رسول اللہ کے لیے اللہ نے کہا کہ وما ینطق عن الہویٰ، اپنی مرضی سے نہیں کہتے کچھ بھی۔ جب اپنی مرضی سے کچھ کہتے نہیں ہیں تو اپنی مرضی سے کچھ کرتے ہوں گے؟ تو یہ بھی غلامی ہے نا۔ تو انسان کی ہر خواہش، اس کے اوپر وہ سرکار کی خواہش کو مقدم جانے۔ نہیں پتا تو سرکار سے پوچھے کہ سرکار اس میں آپ کی کیا خواہش ہے، تو جیسا آپ کی خواہش ہے میں ویسا کروں گا۔ یہ ہے راضی برضا ہونا، یہ غلامی کا پہلا مرحلہ ہے۔ اس میں جب کام کامل ہو جائیں گے، اس کے بعد آتی ہیں آپ کی ارواح۔ پھر وہ جو ارواح ہیں، ان ارواح کے لیے پھر آپ مرشد کو یہ کہیں کہ میں نے کسی مقام پر نہیں جانا، نہ لاہوت جانا، نہ ملکوت جانا، نہ جبروت جانا۔ یہ مخلوقیں آپ نے پرورش کیا ہے، یہ آپ کی غلامی میں آپ رکھیں۔ تو پھر اس کا ایمان بھی ختم، ولایت بھی ختم، سب کچھ ختم۔ اب اس کی ہو گئی چاکری، نوکری، نہ اس کی روح حج کو جاتی، نہ اس کی روح نماز کو جاتی، بلکہ اب وہ اپنے مرشد کی غلام ہے۔ مرشد نے پھر اس کی روحوں کو اپنے باطنی کاموں میں لگا دیا، تو ادھر جا، تو ادھر جا، کسی مخلوق کی اس کی ڈیوٹی یہاں لگا دی، کسی کی وہاں۔ یہ غلامی کی انتہا ہے۔ اس کا اپنا وجود نہ ظاہر نہ باطن، کچھ نہیں رہا، سب آقا کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ یہ غلامی۔ کہتے تو ہیں لوگ ہم کو غلام بنا لیں، قدموں میں بٹھا لیں، وہ غلام ہوتا کیا اس کا تو پتہ ہی نہیں کسی کو۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اٹھا کے پانی کی بوتل پلا دی، جوتے پہنا دیے، یہ غلامی ہے، تو آپ کا دماغ خراب۔ پانی کی بوتل آگے ہاتھ میں پکڑانے سے تھوڑی غلام بنتا ہے۔ یہ کہلاتی ہے خدمت۔ کیا کہلاتی ہے؟ خدمت سے بڑا مقام بندگی کا ہے۔ بندگی کیا ہے؟ حقوق اللہ ادا کرنا۔ بندگی، حقوق اللہ ادا کرنا بندگی ہے۔ اب حقوق اللہ کیا ہیں؟ حقوق اللہ کے اندر صرف ایک ہی چیز آتی ہے، باقی سب تمہارے اپنی ذات کے لیے ہے۔ حقوق اللہ میں کیا آتا ہے؟ دائمی ذکر۔ یہ بندگی میں آتا ہے کہ اس کی مخلوق ہے، اس کی مخلوق کے ہونے کے شکرانے کے طور پر دائمی طور پر اس کا ذکر کر، دل کی دھڑکنوں میں اللہ اللہ بسا۔ یہ مقام بندگی کا ہے۔ وہ جو روزہ نمازیں ہیں وہ خدمت ہیں، وہ بندگی مل گئی تو خدمت پیچھے رہ گئی نا۔ وہ خدمت ہے، بندگی نہیں ہے۔ جس طرح سمجھانے کے لیے سرکار جب بنگلہ دیش گئے، ایک آدمی کے وہاں گھر ٹھہرے، وہ ذاکر تھا۔ اب اس کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ محبت کیوں ضروری ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ سرکار روزہ نماز حج زکوٰۃ ان کا کچھ نہیں ہے، محبت کا مقام ان سے بڑا کیسے ہے؟ وہ یہ کہہ رہا تھا۔ تو سرکار نے اس کو بڑے آسان طریقے سے سمجھایا۔ سرکار نے فرمایا کہ دیکھ، اگر تیری بیوی تیرے کپڑے دھوئے،
تیرے لیے کھانا بنائے، تیرے بچوں کی پرورش کرے، سب کچھ کرے، خدمت بھی کرے، لیکن وہ کہے کہ میں پیار کسی اور سے کرتی ہوں، تو وہ کھڑا ہو گیا، کہتا ہے ہم اس کو مار دیں گے۔ تو فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی چاہتا ہے نا کہ تو یہ روزہ نمازیں تو پڑھے اور دل میں تو نے کسی اور کو بسایا ہوا ہے، اس کو کیسے قبول ہوں گے یہ روزہ نماز؟ اس بیوی کو تو کیسے قبول کرے گا جو خدمت تو کرے اور پیار کسی اور سے کرے؟ کیوں بھی؟ اس لیے محبت جو ہے وہ بلند مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق سب سے ادنا درجہ عبادت کا ہے، عبادت سے بڑا درجہ شہادت کا ہے۔ شہادت دو طرح کی ہے، ایک نفس کی قربانی، ایک جسم کی قربانی۔ لوگوں کو صرف جسم کی قربانی کو پتہ ہے نا، نفس کی قربانی بھی شہادت آتی ہے۔ پھر اس کا مرتبہ جس کے نفس یا جسم قربان ہو گیا تو عبادت سے بڑھ گیا، دوسرا درجہ ہو گیا نا شہادت کا۔ پھر شہادت سے بڑا مرتبہ محبت کا ہے۔ اگر محبت حاصل ہو گئی تو نہ پھر تجھے عبادت کی ضرورت، نہ پھر تجھے شہادت کی ضرورت، محبت ہی کافی ہے۔ عبادت کی لیکن کسی دل میں میل آ گیا تو عبادت ضائع ہو گئی، شہادت بھی ضائع ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ محبت الہی بھی ضائع ہو سکتی ہے، محبت الہی بھی ضائع ہو سکتی ہے۔ یہ تینوں، عبادت، شہادت اور محبت، یہ تینوں فانی ہیں۔ اگلی جو چیز ہے وہ عشق ہے، عشق لافانی ہے، عشق لافانی ہے۔ تو یہ جتنے بھی دین آئے نا، 1,24,000 پیغمبر آئے، ان میں سے 313 دین بنائے گئے۔ وہ جو 313 دین تھے ان کے اندر عبادت، شہادت اور محبت تھی۔ محبت آخر میں آئی، جیسس علیہ السلام لے کے آیا، محمد رسول اللہ لے کے آیا محبت کو۔ جب یہ حضور پاک محبت لائے، محبت اپنی عروج پر پہنچ گئی، اس کے بعد نبوت اور ولایت ختم ہو گئی، پھر امام مہدی عشق لے کے آیا ہے۔ جس طرح وہ دین، عیسائیت، اسلام، وہ سب فانی تھے، ختم ہو گئے، اسی طرح ان کی عبادت بھی، شہادت بھی، محبت بھی ختم ہو گئی۔ یہ عشق آیا ہے، یہ ہمیشہ رہے گا، کیونکہ یہ لافانی ہے۔ جس منزل نو عشق پہنچائے، ایمان نو خبر نہ کائی۔ میرا عشق سلامت رکھیو باؤ، ایمان نو دیوں دروئی ہو۔ سچل سرمس نے کہا کہ بنا عشق کے دل بھر کیا کفر کیا اسلام۔ اگر عشق نہیں ہے تو پھر اسلام اور کفر میں کیا فرق ہے؟ علامہ اقبال نے کہا کہ اگر ہو عشق تو کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق۔ امام مہدی گور شاہی عشق لے کے آئے۔ اب جو عشق آ گیا ہے تو وہ عبادت سے بھی، اب تم یہ کہو کہ عشق تو آ گیا ہے، اب ہم نماز پڑھیں، تو تم کہو گے یار واٹ اے ڈمسٹ کوسچن۔ ابے عشق آ گیا ہے نا، اب پوچھ رہے ہو کہ کیا عبادت کریں، شہادت دیں، محبت کریں؟ ابے بھائی عشق آ گیا ہے، عشق سے فرصت ملے گی تو گردن جھکاؤ گے نا۔ عشق گردن جھکاتا نہیں، کاٹ دیتا ہے۔ عبادت گردن جھکاتی ہے، عشق گردن کو نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری۔ یہ عشق کا مقام ہے۔ عبادت، محبت کے لیے قرآن کہتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ اور طریقت کیا کہتی ہے؟ السکون حرام علی اولیاء، مومنوں کے لیے ذکر اللہ سکون ہے اور ولیوں کے لیے جو ہے حرام ہے۔ تو پھر ان کے لیے حلال کیا ہے؟ ان کے لیے حلال ہے میں تجھے دیکھ لوں، تو مجھے دیکھ لے، ایک دوسرے کو دیکھنا، یہی ان کا دین ہے۔ جیسا تم کو بھی بتایا، صبح آنکھ کھولو تو سرکار نظر آئیں، رات کو آنکھ بند کرو تو سرکار نظر آئیں، یہی دین الہی ہے۔
TV, the place to connect with God.